چناروں کی وادی گلپوش سرزمین بے گناہ کشمیریوں کے خون سے رنگین ہے۔ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی قابض مسلح افواج کی جانب سے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر آج سے کوئی 700 سال پہلے دین اسلام کے نور سے جب منور ہوئی اور تب سے اب تک یہ سرزمین اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہی رہی ہے۔ ریاست میں اسلام متعارف کروانے کا سہرا سید عبد الرحمن بلاول شاہ المعروف بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور امیر کبیر سید علی حمدانی المعروف شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے سر ہے۔ ان بزرگان دین کے علاوہ شیخ نور الدین ولی، حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ریاست میں اشاعت اسلام کے لیے بے بہا خدمات سر انجام دیں۔ انہی بزرگان دین کے فیضان سے کوئی 500 سال تک ریاست جموں کشمیر پر مسلمانوں کا راج رہا۔ مسلمانوں کے سنہری دور میں سلطان سکندر کا زمانہ بھی شامل ہے اور اس دور میں کشمیر نہ صرف اسلامی علم و ہنر کا مرکز تھا بلکہ فنون لطیفہ اور صنعت و حرفت میں بھی بام عروج پر تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کو زوال نے گھیر لیا اور ناعاقبت اندیش مسلمان حکمران تخت شاہی سے محروم ہوئے اور مسلمانان بر صغیر انگریزوں کے محکوم ہوئے تو اس کے اثرات ریاست جموں کشمیر پر بھی براہ راست اثر انداز ہوئے اور کشمیر جنت نظیر پر زوال کے ایسے بادل چھائے جو اب تک نہیں چھٹ سکے۔ انگریز تو 1947 میں بر صغیر سے رخصت ہو گئے، لیکن کشمیر کا مسئلہ آج بھی حل طلب ہے۔ مظلوم کشمیری جبر کے شکنجے میں ایسے کسے گئے کہ انگریزوں کے جانے کے باوجود بھی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آج تک بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ بدقسمت کشمیریوں کے گلے میں پڑے غلامی کے طوق 1947 میں مزید بھاری ہو گئے کیونکہ انگریز تو بر صغیر سے رخصت ہوئے لیکن کشمیر کا مسئلہ آج بھی حل طلب ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مظلوم اور محکوم کشمیریوں پر سختیاں بڑھتی گئیں لیکن کوئی بھی سختی ان کشمیریوں کے جذبہ حریت کو سرد نہ کر سکی۔ کشمیری آج بھی اپنے نصب العین کے حصول کے لیے پرعزم ہے اور لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر اب اس پوزیشن میں ہے کہ ظالم غاصب طاقتور بھارت کی غلامی قبول کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے بھارتی آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 35A کی شکیں ختم کر دیں اور خود اپنے ہی آئین کو توڑنے کے مجرم بن بیٹھے اور اس کے بعد بدنامی سے بچنے کے لیے اور اس بات کے خوف سے کہ کشمیریوں کی آواز دنیا تک نہ جائے کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور یہ ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ آج تک اس میں نرمی نہیں کی گئی اور کشمیریوں پر سختیاں اور جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ جو شکیں ختم کی گئیں ان کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ آج بھی ایک متنازع ریاست ہے جو تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے اور کشمیریوں کو اپنی مرضی سے اپنا راستہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں چننے کا حق دیا گیا تھا۔ یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف بھارت ریاست جونا گڑھ پر قبضہ کرتا ہے اور دوسری جانب انہی اصولوں سے روگردانی کرتے ہوئے کشمیر کو بھی زیر تسلط رکھنا چاہتا ہے، لیکن آزادی کے متوالے کشمیری آج تک بھارت کے جبر کو بالادستی کو قبول نہیں کر سکے اور آج بھی آزادی کے لیے سرگرم ہے اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر بھی 1 انچ بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم روزانہ خبروں میں سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں اور انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کہ مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے کرکٹ میچ جیتنے کی خوشی مناتے ہیں تو تب بھی انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان
ان کی آواز دبانے کے لیے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اور یہ خبریں تو روزانہ معمول کا حصہ ہیں کہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے اور ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کالے قانون کے تحت پکڑ دھکڑ اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ پونچھ، راجوری، کپواڑہ، اسلام آباد، اننت ناگ اور دیگر کئی علاقوں میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ گھر گھر تلاشی کے بہانے کشمیریوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور درجنوں نوجوانوں کی روزانہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کیونکہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کوئی بھی ملک اپنی شہرگ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، لہذا پاکستان نے ہمیشہ ہر موقع پر کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی حمایت جاری رکھی ہے۔ اور دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے ایک بیان میں کہ مقبوضہ کشمیر کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر نہ صرف یہ کہ تشویش ہے بلکہ ہر بین الاقوامی فورم پر پاکستان اس حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی، مسلسل جبر، انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کے باوجود کشمیری عوام حق کے خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی بربریت، پابندیاں یا طاقت کا استعمال کشمیریوں کی جدوجہد کو دبا نہیں سکتا۔ پاکستان نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو فوری طور پر روکے، انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی ہولناک خلاف ورزیوں کے لیے اپنی قابض افواج کا احتساب کرے۔ ترجمان نے کہا کہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے خصوصی مینڈیٹ ہولڈرز کو مقبوضہ کشمیر میں آزادانہ تحقیقات کرنے کی اجازت دی جائے، غیر انسانی فوجی محاصرہ ختم کرے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت دے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور یہ نوشتہ دیوار ہے۔ بھارت کو بھی چاہیے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اس تحریر کو پڑھ لے تاکہ خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے اور کشمیریوں کو ان کا جائز حق مل سکے۔